اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور وہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر روتے رہے۔ یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی 65ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ 1200 سال قبل مسیح بحر احمر کے کنارے ایک بستی تھی، نام تھا ایلا۔ یہ وہ جگہ ہے جو آج اردن کی ساحلی پٹی پر واقع ہے۔ بنی اسرائیل کے 12,000 لوگ یہاں آباد تھے۔ زیادہ تر کا روزگار تھا مچھلی کا شکار، سمندر ہی ان کی زندگی تھا۔ یہ لوگ شریعت موسوی کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ہفتے کا دن مخصوص کیا تھا، عبادت کے لیے، آرام کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس دن کوئی تجارت نہیں، کوئی شکار نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ سورۃ النساء کی 154ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا ہفتے کے دن کی حرمت کا، مگر انہوں نے اس وعدے کو توڑا۔ پھر آزمائش شروع ہوئی۔ سورۃ الاعراف کی 163ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے نکل جاتے تھے اور ہفتے کو مچھلیاں ان کے سامنے آتی ظاہر ہو کر، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کو آزماتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی، صاف اور واضح۔ ہفتے کو پانی بھرا ہوتا مچھلیوں سے، لہریں مچھلیوں سے اٹی ہوتی، اور باقی دنوں میں سمندر خالی لگتا، جیسے مچھلیاں کہیں چھپ جاتی۔ یہ دیکھ کر ان ماہی گیروں کے دل میں لالچ آیا۔ انہوں نے چالاکی کی۔ ہفتے والے دن جال ڈال دیتے پانی میں، مچھلیاں پھنس جاتی۔ اگلے دن اتوار کو جال نکالتے اور کہتے کہ ہم نے یہ شکار آج کیا ہے۔ کچھ اور چالاک تھے، انہوں نے سمندر کے کنارے نالیاں بنائیں۔ ہفتے کو پانی کا راستہ کھول دیتے، مچھلیاں اندر آتی، پھر راستہ بند کر دیتے۔ اگلے دن مچھلیاں نکال لیتے۔ اس کو ہیلا کہتے ہیں، اوپر سے اطاعت، اندر سے دھوکہ۔ علماء اور نیک لوگوں نے منع کیا۔ سورۃ الاعراف کی 164ویں آیت میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ایک گروہ نے ان لوگوں کو روکا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ تو نیک لوگوں نے کہا کہ یہ نصیحت اپنے رب کے سامنے ہماری معذرت کے لیے ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر وہ وقت آیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سورۃ الاعراف کی 165ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے وہ بات نہیں چھوڑی جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل اور دھتکارے ہوئے۔ ایک رات میں سب بدل گیا۔ صبح جب ان کے گھر والوں نے ان کے کمروں کے دروازے کھولے تو سامنے بندر تھے، مگر یہ عام بندر نہیں تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شکل بندر کی تھی، مگر اندر کا شعور انسانی تھا۔ وہ بول نہیں سکتے تھے مگر سمجھتے تھے، پہچانتے تھے۔ جب ماں سامنے آئی، بیٹا روئے۔ جب بیوی قریب آئی، شوہر کانپے۔ جب بھائی نے بھائی کو دیکھا، دونوں کے آنسو نکلے، مگر الفاظ نہیں نکلے، آواز نہیں نکلے، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یہ عذاب 3 دن چلا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ 3 دن اسی حال میں رہے، پھر سب مر گئے۔ ان کی نسل آگے نہیں چلی، کوئی اولاد نہیں رہی۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی 60ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس سزا کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اللہ کا غضب پڑا اور جنہیں بندر اور سور بنایا گیا، یہ اللہ کے نزدیک بدترین درجے کے لوگ ہیں۔ اب ایک بات سوچو، کیا یہ واقعہ سائنسی طور پر ممکن ہے؟ جدید بائیولوجی کہتی ہے کہ انسانی ڈی این اے کو بندر میں بدلنا ممکن نہیں۔ سائنس کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں، مگر یہ سائنس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جس نے لاٹھی کو سانپ بنایا، جس نے سمندر کو 2 حصوں میں چیرا، جس نے مردوں کو زندہ کیا، وہ انسان کو بندر کیوں نہیں بنا سکتا؟ قرآن میں اللہ نے اس لفظ کو استعارے کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اب ہم اپنے زمانے کی طرف آتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیلوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر غضب کرتا ہے جو حرام چیزوں کو نام بدل کر حلال کرتی ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ سود کو منافع کہو، شراب کو نام بدل کر بیچو، جھوٹ کو سفارتی گفتگو کہو، حرام کاروبار کو قانونی ڈھانچے میں ڈالو۔ نام بدلنے سے گناہ نہیں بدلتا، اللہ دیکھتا ہے۔ ایلا والوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اتوار کو مچھلی پکڑی، ہم نے تو ہفتے کو کچھ نہیں کیا، مگر اللہ کو نیت معلوم تھی، ارادہ معلوم تھا، چال معلوم تھی۔ قرآن یہ قصہ ہمیں اس لیے سناتا ہے تاکہ ہم سمجھیں، قانون توڑنا برا ہے، مگر قانون سے کھیلنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ قانون سے کھیلنے والا خود کو بے قصور سمجھتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہیلوں اور چالاکیوں سے بچائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔